الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا ہم لوگوں پر بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے. اللہ پاک نے ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. رمضان المبارک کی فضیلت بیان سے باہر ہے. اللہ پاک نے رمضان کو اپنی رحمتوں کے برسنے کا مرکز بنایا ہے. اللہ پاک کی رحمتوں کی بارش اور اس کا طوفان رمضان میں بکثرت ہوتا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں اللہ کی جو رحمت برستی ہے، صبح کو، شام کو، رات میں، تہجد کے وقت میں، جمعہ کے دنوں میں اور دیگر ایام میں، پورے سال اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمت برستی ہے اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور رمضان المبارک میں جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. رمضان المبارک میں برسنے والی رحمتوں کے مقابلے میں پورے سال کی رحمتوں کا درجہ ایسا ہے
جیسے سمندر کے سامنے پانی کا ایک قطرہ. اس لیے اس مبارک مہینے میں ہمارا باحیات ہونا یہ ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا انعام ہے. ایک سال کا وقت گزر گیا. گزشتہ رمضان کو کتنے لوگ ہم اور آپ کے درمیان موجود تھے؟ ہمارے رشتہ داروں میں سے، محلے والوں میں سے، گاؤں والوں میں سے، شہر والوں میں سے، مقتدیوں میں سے کتنے لوگ موجود تھے؟ آج وہ لوگ، ان میں سے بہت سے لوگ اللہ کو پیارے ہو کر چلے گئے. ہم اور آپ کے سامنے وہ نہیں ہیں. تو اللہ نے ہم کو ایک اور موقع عنایت فرمایا رمضان کا، تو اس کو غنیمت جاننا چاہیے. یہ وقت بڑا ہی قیمتی ہے. جب انسان کی موت آئے گی اسی وقت اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کیسے قیمتی قیمتی لمحات کو ویسے ہی گزار دیے، بغیر عبادت کے، بغیر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے، نماز روزے کے، قرآن کی تلاوت کے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ پورے سال کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے. بندہ جس طریقے سے رمضان گزارتا ہے اس کا پورا سال ویسے ہی رہتا ہے، اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے. رمضان میں اگر کسی نے نمازوں کا اہتمام کیا، خلوص دلی کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا، تو انشاءاللہ اس کو پورے سال بھی نماز پڑھنے کی توفیق ہوگی. رمضان میں اگر کسی نے قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ڈالی، اس کو سیکھنا چاہا، سیکھا، پڑھا، پڑھتا رہا، تو دیگر مہینوں میں بھی اس کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق ملے گی. رمضان میں اگر کسی آدمی نے کسی گناہ کو چھوڑ دیا، جھوٹ سے پرہیز کیا، غیبت سے پرہیز کیا، چغل خوری سے پرہیز کیا، حرام مال کھانے سے پرہیز کیا، بیاج لینے دینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اپنی نگاہوں کو نامحرم پر پڑنے سے بچائے رکھا، اپنے دل کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، آنکھ کان کی حفاظت کی، شرمگاہ کی حفاظت کی، تو رمضان کے بعد جو زندگی آنے والی ہے پورے سال کی، اس میں بھی انشاءاللہ اس کو ایسی ہی توفیق عطا ہوگی. آپ چاہے آزما کر دیکھ لیں، ہم نے اگر رمضان کا مہینہ صحیح طریقے سے گزارا تو پورا سال بھی صحیح طریقے سے گزرے گا. رمضان بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے، رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب قرآن کریم کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا، اللہ نے تو قرآن شریف کو لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے. اللہ تعالی نے ساری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور حکم فرمایا کہ لکھ. اب اس نے لکھ دیا کہ دنیا کس طرح بننی ہے، دنیا میں کتنے لوگ آئیں گے، مرد کتنے ہوں گے، عورتیں کتنے ہوں گی، کون سے انبیاء ہوں گے، کون سے صحابہ ہوں گے، کون نیک ہوگا، کون پرہیزگار ہوگا، کون گنہگار ہوگا، کون لوگوں کے کنپے ڈبائے گا، کون روزہ رکھے گا، کون نمازی ہوگا، کون بے نمازی ہوگا، آخر تک ہونے والے سب کچھ اس نے قلم نے لکھ دیا، کیونکہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے.
پہلے کیا ہوا، اب کیا ہو رہا ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. اس لیے اللہ نے قلم کو حکم فرمایا تو لکھ، اس نے سب کچھ لکھ دیا. تو قرآن شریف بھی اسی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو جب اللہ پاک نے لوح محفوظ سے قرآن شریف کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے رمضان المبارک کا انتخاب کیا. ہم لوگ بھی جب اپنا کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو سوچتے ہیں امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے، مولانا سے، مفتی صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ کون سا دن اچھا ہے کہ اس میں ہم اپنی دکان کو کھولیں، مکان کو کھولیں، کاروبار شروع کریں، یا کون سا کاروبار برکت والا ہے، کون سے وقت میں کھولنا چاہیے، علماء سے معلوم کرتے ہیں. ویسے سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. کسی بھی دن آپ کاروبار شروع کریں گے نیک ارادے سے، اللہ کی ذات پر امید کرتے ہوئے، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی اگر آپ نے جائز طریقے پر اس کو کیا. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کے اندر تھوڑی بہت فضیلت آگے پیچھے کر رکھی ہے. جمعہ کے دن کی الگ فضیلت ہے، جمعرات کی الگ فضیلت ہے. تو آدمی جو ہے انتخاب کرنے میں فضیلت والے دن کو چنتا ہے کہ اس میں وہ اپنا کام شروع کرے. شادی کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، اتوار کا دن چن لیتے ہیں، اتوار کے دن شادی کریں گے. کیوں؟ سارے رشتہ دار ادھر سے ادھر سے آئیں گے، دور دراز سے آنے والے ہوں گے، اسکولوں کی چھٹی بھی ہوگی، کاروبار بھی بند ہوگا. خیر، میں ایک مثال بتا رہا تھا کہ آدمی برکت والا دن چاہتا ہے کہ اس کے اندر اپنا کاروبار چالو کرے، مکان وغیرہ کا اوپننگ کرے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن شریف کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پورے سال میں سے رمضان کا انتخاب فرمایا. پورے سال میں سے اللہ نے رمضان کا انتخاب فرمایا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان کا مہینہ کتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں قرآن شریف کا نزول ہو رہا ہے. اللہ نے قرآن پاک کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو رمضان میں نازل فرمایا. صرف قرآن نہیں بلکہ آسمانی کتابیں اکثر رمضان ہی میں نازل ہوئی. توریت بھی رمضان میں نازل ہوئی، انجیل بھی رمضان میں نازل ہوئی، اور زبور بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئی. اور اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو جو چھوٹا سا ایک کتابچہ ملا، رسالہ ملا، وہ بھی رمضان میں ملا. اور حضرت شیس علیہ السلام کو جو اللہ نے صحیفہ عطا فرمایا اس کو بھی اللہ نے رمضان میں عطا فرمایا. رمضان کی بڑی ہی فضیلت ہے، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ. اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کے لیے آگے بڑھیں. سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے تاکہ بندوں کو روزہ رکھنے میں آسانی ہو کہ دیکھو تمہارے لیے ابھی سے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جب تم مر جاؤ گے تمہارا داخلہ وہاں پر ہو جائے. قبر میں تم کو وہاں سے ہوائیں پہنچیں گی، قیامت کا دن ہوگا فوراً تم کو وہاں پر بھیج دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے پورے سال روزے داروں کی خاطر رمضان کی آرائش کرتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں.
رمضان میں رمضان کے خاطر پورے سال اللہ کے فرشتے جنت کو سجاتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کی اور روزہ رکھنے والوں کی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی کے فرشتوں کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے. اللہ کے عرش کو اٹھانے والے کچھ فرشتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کو حکم فرماتا ہے جاؤ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب تمہاری ڈیوٹی بدل گئی، اب تم کو زمین پر جانا ہے. جہاں کہیں تم کو کوئی مسلمان روزے دار دعا کرتا ہوا ملے تو تم ان کی دعاؤں پر آمین کہو. اللہ کے رحمت کے فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے عرش سے سفر کر کے آتے ہیں. آج ہمارے ماں باپ ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے بد اعمال ایسے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے غلط، جس کی وجہ سے والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں. ملنے جلنے والے مقتدی ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں. عرش کو اٹھانے والے فرشتے دعا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کس وجہ سے؟ رمضان کی وجہ سے اور روزے کی برکت کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق قرآن شریف میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دنیا میں جو بھی چیز ہے، چاہے وہ جاندار ہو، بے جان ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، چاند ہو، سورج ہو، درخت ہو، پتھر کیوں نہ ہو، سمندر کی مچھلیاں کیوں نہ ہو، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں، اتنی قوت نہیں، ہمارے اندر اتنی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ ہم ان کی زبان کو سمجھ سکیں. ورنہ دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے مخلوق میں سے سمندر کی مچھلیاں روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اب ان کی تسبیح کیا ہے؟ روزے داروں کی مغفرت کے لیے دعا کرنا. سمندر کی مچھلیاں انکاؤنٹیبل، ان کو ہم گن نہیں سکتے، اتنی مچھلیاں سمندر کے اندر ہے. سمندر کی مچھلیاں گننا تو دور کی بات ہے، مچھلیوں کی جو الگ الگ قسمیں ہیں اس کو بھی انسان نہیں جانتا ہے. کتنے قسم کے اللہ نے سمندر کے اندر مچھلیاں رکھی، کیسے کیسے جانور اللہ نے رکھے ہیں. وہ سب روزے داروں کے لیے دعا کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہے؟ صرف روزہ رکھنے کی وجہ سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کو راضی رکھنے کے لیے بھوکا رہنا ہے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھنا. بس اتنا کرنے پر یہ ساری فضیلت ہے کہ اللہ پاک کے فرشتے عرش سے سفر کر کے آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جنت کو سجایا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے. جنت کے 12 دروازے ہیں. جنت کے کتنے بھائی؟ 12 دروازے ہیں. ایک دروازہ ہے اس کا نام ہے باب الریان. اس دروازے سے ہر آدمی نہیں جا سکتا ہے، ہر آدمی کو اس کے اندر سے جانے کی اجازت نہیں ہے. روزے دار کو اس دروازے سے گزارا جائے گا. وہاں پر کچھ خاص آئٹم رکھے ہوئے ہیں جو دوسری جنت کی جو صفحے ہیں، جنت کے اندر جو دوسرے جو درجے ہیں اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں.
نہ انسان نے اس کو سنا ہوگا، نہ انسان نے کبھی اس کو دیکھا ہوگا، ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دروازے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جنت کے اس حصے میں رکھے ہوئے ہیں۔ جب سارے روزے دار قیامت کے دن اس دروازے سے گزر کر اندر چلے جائیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا، اب دوسروں کو اس میں داخلہ نہیں کیا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ صرف روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے لیے ایک خاص دروازہ بنایا ہوا۔ بے شمار فضائل احادیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں رمضان کے اور روزے کے۔ روزہ رکھنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ کبھی ہم سمجھے کہ ہمارے بھوکے رہنے سے اللہ پاک کو کچھ فائدہ حاصل ہوگا، اللہ کے خزانے میں کچھ ترقی ہو جائے گی، شاید اللہ کے خزانے میں پورے سال لوگوں کو کھانا کھلاتے کھلاتے، روزی دیتے دیتے، پھل سبزیاں ترکاریاں غلہ یہ ان میں شاید کمی پڑ گئی ہے، اب رمضان میں بھوکے رہ کر اللہ کے خزانے میں تھوڑا تعاون کریں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ساری دنیا کی مخلوق ایک وقت متعین کریں، ایک میدان میں چلے جائیں، انسان بھی جمع ہو جائیں، جنات بھی جمع ہو جائے، سمندر کی مچھلیاں بھی جمع ہو جائے، زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو بھی جمع ہو جائے، اور جنگلات پہ رہنے والے ہاتھی اونٹ شیر باغ چیتا ریچھ یہ سب جمع ہو جائیں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے جمع ہو جائیں، جن مخلوق کو ہم جانتے ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں، جن مخلوق کو ہم نہیں جانتے وہ بھی جمع ہو جائے، سب اپنے دل کی مراد اللہ سے بیک زبان ہو کر مانگے، اور اتنا مانگے اتنا مانگے اتنا مانگے کہ مانگتے مانگتے وہ تھک جائے، ان کی موت بھی آ جائے، اتنا وہ اللہ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ان کے مانگنے کے بقدر دے دے۔ انسانوں نے جتنا مانگا اتنا ان کو دے دے، جنات نے جتنا مانگا اتنا ان کو دے دے، شیاطین نے جتنا مانگا اتنا ان کو دے دے، مچھلیوں نے جتنا مانگا اتنا ان کو دے دے، جنگل میں رہنے والے درندوں نے جتنا مانگا اتنا حصہ ان کو دے دے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں نے جو حصہ مانگا اتنا ان کو دے دے۔ اللہ کے خزانے میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی آنے والی ہے۔ ہمارے روزہ رکھنے سے ہمیں فائدہ، جسمانی اعتبار سے بھی ہمیں فائدہ ہے، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم درست ہو جائے گا، ہمارے بدن کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو چربی بنی ہوئی ہے وہ روزہ رکھنے سے درست ہو جائے۔ مذہب اسلام اس کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ پاک نے اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ راز رکھا ہوا ہے۔ اسلام کے جو عبادتیں ہیں غیر مسلم بھی اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں مسلمانوں کی طرح، مسلمانوں کو دیکھ کر وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ روزے کے اندر بڑے بڑے فائدے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی فائدہ ہے، ہر اعتبار سے فائدہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا روزہ رکھنے سے ہمارا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کی شان تو اپنی جگہ ہے، لم یزل ولا یزال، اللہ کی ذات پہلے جس طرح ہے آج بھی وہی ہے، آج بھی اسی مقام پر ہے، اور ہمیشہ اسی درجے پر اللہ کی ذات رہے گی۔ اللہ کے مقام و مرتبے میں ہماری عبادت کی وجہ سے بڑھاوا نہیں آئے گا۔ اگر ہم نافرمان بن جائیں، ساری دنیا کے لوگ کفر اختیار کر لیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگیں، اللہ کی عبادت کو ترک کر دیں، روزہ رکھنا چھوڑ دیں، نماز پڑھنا چھوڑ دیں، اللہ کی بڑائی بزرگی مقام میں ذرا برابر کمی آنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی بلند ہے، ہماری عبادت سے اللہ کو کچھ نہیں چاہتا۔
اللہ تو بندوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، وہ صرف آزمانا چاہتا ہے کون میری فرما برداری کرے گا۔ قرآن شریف میں آتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تم لوگوں کو آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون سا آدمی اچھی عبادت کرتا ہے، کون میری بات اچھا مانتا ہے۔ روزہ رکھنے کا نمبر آیا، کون اچھی طریقے سے روزہ رکھتا ہے۔ 500,000 مقتدی اس مسجد میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ان 500,000 میں سے کون زیادہ اچھا روزہ رکھتا ہے، کس کا کھانا حلال طریقے کا ہے، کون وقت پر کھانا کھاتا ہے، کون سنت کے طریقے پر کھانا کھاتا ہے، کون تہجد کی نماز پڑھ کر کھانا کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف آزمانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے، جو جس طرح عمل کرے گا ویسا اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کو ہمارے بھوکے رہنے سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں، اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہو اور کہہ دیا ہو کہ چل روزہ رکھو، کھانا مت کھاؤ، کھانا تمہارا بند، ایسی بات بھی نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ نے ہم لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا ہے اے ایمان والو، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، ان کو متوجہ فرما کر اللہ تعالیٰ بذات خود ڈائریکٹلی ان سے خطاب فرماتا ہے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ پہلی امتوں پر بھی اللہ نے روزہ فرض فرمایا، کسی میں 2 روزے تھے، کسی میں 3 روزے تھے، کسی میں پورے مہینے کے روزے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ کسی کو نہیں ملا۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ اسی امت کو عطا فرمایا، روزہ ہر امت میں تھا۔ اب روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھوکا رکھا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ آدمی بھوکا رہتا ہے، میں نے آپ کو آج صبح بتایا، بہت سے لوگ جو ہے صبح میں بیان سنتے ہیں اور بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں، اگر کسی کام کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے چلے جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کام کچھ نہیں ہے، وقت ہے تو سننا چاہیے۔ بہت قیمتی باتیں آتی ہیں، رمضان کا ایک مہینہ ہے جس میں آدمی کچھ سیکھ لیتا ہے، شیطان بھی چونکہ دور رہتا ہے، دلوں کے اندر نرمی ہوتی ہے، بات جلدی اثر کر جاتی ہے۔ صبح ہم نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ عقل کی بنا پر عطا فرمائی ہے۔ انسان اپنی عقل کی وجہ سے دیگر تمام مخلوق پر فضیلت رکھتا ہے، تو اللہ پاک چاہتا ہے کہ انسان کی عقل یہ اوپر رہے، غالب رہے، انسان کا نفس یہ نیچے رہے۔ اب انسان پورے سال کھاتا ہے، سنت کے طریقے پر کھائے تو کوئی بات نہیں، لیکن الٹا سیدھا کھاتا ہے، کھاتے 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 اس کا نفس کیا ہو جاتا ہے؟ موٹا ہو جاتا ہے، نفس امارہ اس کا موٹا ہو جاتا ہے، نیکی کا اثر کم قبول کرتا ہے، گناہ کی طرف فوراً مائل ہو جاتا ہے، اس کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے، اس کا نفس امارہ اوپر ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کو دل کہتا ہے، نفس بولتا ہے کہ مت پڑھ۔
گناہ سے بچنے کا حکم آتا ہے، نفس کہتا ہے کہ گناہ سے مت بچو، گناہ کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ انسان کی عقل اوپر رہے اور انسان کا نفس امارہ، ناپاک نفس جو گناہوں کی دعوت دیتا ہے، وہ نیچے رہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور 30 روزے یا 29 روزے فرض فرما کر اس کے نفس پر زور ڈالا۔ بھوکا رہو گے، نفس کمزور ہو جائے گا، عقل غالب آ جائے گا۔ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھنے لکھنے والے ہیں، ان کے لیے ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو امتحان دینا ہے، آپ کا سبق آپ کو یاد نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا، جلدی آپ کو بہاٹ نہیں ہوتا ہے، یاد نہیں ہوتا ہے، تو یاد کر لو، کھانا مت کھائیے گا۔ آپ کو اگر سبق یاد کرنا ہے، کھانا بعد میں کھائیں، بھوکا پیٹ یاد کرے تو جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ بھوکا پیٹ یاد کرنے سے جلدی یاد ہو جاتا ہے، کیوں؟ عقل کام کرتی ہے۔ انسان اگر پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے تو پھر مستی چڑھ جاتی ہے، اب وہ کام نہیں کر پاتا، سستی آ جاتی ہے، نیند آنے لگتی ہے۔ تو خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھوا کر انسان کے نفس پر زور ڈالا، اس کے نفس کے شیطنت کو ختم کرنا چاہا اور رمضان کے روزے عطا فرمائے کہ 30 روزے رکھو، جس کی وجہ سے تمہارا نفس ٹوٹ جائے گا، اس کی گندگی ختم ہو جائے گی، تمہارے دل کے اندر ایمان کا نور پیدا ہو جائے گا، اچھے اخلاق تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی، اچھی باتوں کو تمہارا دل فوراً قبول کرے گا، بری بات دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ روزہ رکھنے سے اہم یہ فائدہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھیجا، کس طرح زندگی گزارنا ہے اس کو بھی اللہ نے سکھلایا، ہدایات فرمائی۔ رمضان کا روزہ رکھنے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر کوئی نوجوان ہے، شادی کی عمر کو وہ پہنچ چکا ہے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اب اس کے اوپر شیطان سوار ہوتا ہے، شیطان اس کے اوپر سوار ہوتا ہے، طرح طرح کے خیالات اس کے دل میں ڈالتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ روزہ رکھا کرے، ہفتے میں 1-2 روزہ رکھے گا، اس کا نفس ٹوٹ جائے گا، وہ گناہ سے بچا رہے گا۔ روزہ رکھنے سے بہت فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی فائدے ہیں، روحانی اعتبار سے بھی فائدے ہیں۔ تو رمضان کی ایک خاص عبادت ایک تو روزہ ہے، دوسری خاص عبادت ہے تراویح کی نماز۔ قرآن پاک کی تلاوت تراویح میں کرائی جاتی ہے تاکہ بندے کو صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنے سے نفس کا زور ختم ہوا، تو اب دل کو چند باتیں قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ تو اب کیا کیا اللہ نے؟ مغرب بعد، عشاء کے بعد تراویح کی نماز میں کھڑا کیا کہ 20 رکعت تراویح پڑھو اور ہمارا قرآن سنو، سورہ فاتحہ سنو، الف لام میم سنو، سورہ یاسین سنو، سورہ رحمان سنو۔ قرآن پاک کی آیات سنیں گے، وہ دل کے اندر جائیں گی، فوراً اثر کریں گی اور انسان سدھر جائے گا اور پورے سال کی اس کی زندگی نیک اور صلاح میں گزرے گی۔ تراویح کی نماز بڑی اہم نماز ہے۔ مغرب کے بعد ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں کہ اب پیٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ رمضان کے روزے کا جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا، نفس کے زور کا ختم ہو جانا، انسان کا جسم تندرست رہے، یہ جو فائدہ تھا روزے کا، وہ نقصان میں پڑ جاتا ہے، خسارے میں پڑ جاتا ہے مغرب کے بعد زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تراویح پڑھو 20 رکعت،
اب تراویح وہ 20 رکعت پڑھے گا، وہ سارا لیول ہو جائے گا، کھایا ہوا سب لیول ہو جائے گا، روزے کا جو مقصد تھا وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ بڑی حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کے اندر۔ تراویح کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن اللہ کے سامنے سفارش فرمائیں گے۔ میں نے پہلے دن تفسیر قرآن میں آپ کے سامنے فرمایا تھا، عرض کیا تھا کہ اللہ پاک فرماتا ہے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جہاں ہمارے گھروں کے اندر 4 بچے ہیں، 2-4 بچے اگر اسکول میں پڑھتے ہیں تو 1-2 بچہ مدرسے میں بھی پڑھنا چاہیے۔ اسکول میں آپ کا بچہ پڑھے گا، وکیل بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، دنیا تک وہ کام آئے گا۔ مرنے کے بعد وہ کام نہیں آئے گا۔ مرنے کے بعد کام کون آئے گا؟ حافظ صاحب کام آئیں گے، عالم صاحب کام آئیں گے، مفتی صاحب کام آئیں گے۔ وہاں پر سفارش کرنے کا حق کسی کو نہیں ہوگا الا من اذن له الرحمن، مگر وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہ اللہ کے سامنے سفارش کر سکتا ہے، وہی اللہ کے سامنے سفارش کر سکتا ہے۔ تو جو قرآن شریف پڑھنے والے ہیں، جو علماء ہیں، وہ لوگ وہاں پر سفارش کریں گے، ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ جہنم میں بھی اگر کوئی چلا گیا ہو اور حافظ قرآن سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ تو قیامت میں کیا چلے گی؟ سفارش چلے گی، وہاں پر وکالت نہیں چلے گی، وکیل کام نہیں آئے گا، سفارش چلے گی، ریکمنڈیشن، اس کی وہاں پر ضرورت پڑے گی۔ تو ہر آدمی کے پاس ریکمنڈیشن کچھ نہیں ہوتا۔ اب بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کو کیسے حافظ عالم بنائے؟ ممکن نہیں۔ تو روزہ رکھو، قرآن شریف رمضان میں سنا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کا روزہ اور قرآن کریم قیامت میں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو سخت گرمی کے موسم میں بھوکا رکھا، اس کے پاس کھانے کے لیے مختلف قسم کے میوے موجود تھے، اس کے جیب میں پیسہ تھا، سامنے دکان موجود، سخت گرمی کا موسم ہے، دھوپ کے اندر یہ بلبلا رہا ہے، اس کا بدن پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، سخت بھوک اس کو لگ رہی ہے، لیکن اے اللہ تجھ کو راضی رکھنے کے لیے اس نے مجھ پر عمل کیا، روزہ اس نے رکھا، آج میں تیرے سامنے سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ روزہ وہاں پر سفارش کرے گا۔ ایسے ہی قرآن پاک کہے گا اے اللہ یہ بندہ اندرا نگر کا رہنے والا، مکہ مسجد کا فلاں مقتدی، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا دن میں، رات میں، اور رمضان میں تراویح میں یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا یا تلاوت کو سنا کرتا تھا۔ تو وہاں پر سفارش کام آئے گا، روزہ اور قرآن وہاں پر سفارش کریں گے۔ اس لیے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سال میں 1 مرتبہ موقع آتا ہے، لوگ بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں، حضرت میں روزہ رکھا تو خبر میں چل جائے تو حضرت کیا روک بھائی بی پی بھائی، یہ بی پی کیوں آتی ہے؟ خوب کھاتے پیتے ہیں مسالے کے، ایسی ویسی چیزیں، سنت کے مطابق کھانا نہیں کھاتے۔ شوگر بھی ایسی ہی بیماری ہے، اب بیماری میں مبتلا ہو گیا، عبادت سے دور، اب رمضان میں اب قیامت میں اس کو سفارش کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ خود کا کیا ہوا ہے۔ ابھی 5واں پارہ گزرا ہے تراویح میں، اللہ پاک فرماتا ہے ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھی تکلیف، جو بھی برائی تم کو پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا کرتوت ہے۔ اللہ پاک کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر جان بوجھ کر ظلم نہیں فرماتے۔
بندہ خود اپنا کیا ہوا کرتوت کی وجہ سے وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. اب طرح طرح کی بیماریاں نکل آئی ہیں. یہ ساری بیماریاں پہلے نہیں تھی. کیوں؟ گناہ نہیں کرتے تھے پہلے کے لوگ. دنیا کے اندر جیسا جیسا گناہوں کا ماحول بڑھتا جائے گا ویسی ویسی نئی بیماریاں اللہ پیدا فرمائیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ جیسے جیسے گناہوں میں آگے بڑھتے جائیں گے، نئے نئے جرائم کا ارتکاب کریں گے، اللہ تعالیٰ نئی نئی لا علاج بیماریوں کو پیدا فرما کر اس میں مبتلا کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ عبادت سے بھی دور، روزے سے بھی دور، تراویح سے بھی دور. کیوں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ہم کو پوری زندگی سنت کے طریقے پر گزارنی چاہیے، لیکن ایمان کا دار و مدار اللہ کی ذات پر بھروسے پر ہے. مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے دوا کے اندر شفا دینے کی طاقت نہیں، بیماری کے اندر انسان کو مارنے کی طاقت نہیں. اللہ چاہے گا دوائی کے اندر شفا کی قوت پیدا ہوگی. اللہ نہیں چاہے گا دوائی اثر نہیں کرے گی. اللہ چاہے گا شوگر کی وجہ سے وہ مر سکتا ہے، اللہ چاہے گا شوگر کے باوجود وہ زندہ رہ سکتا ہے. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ کے دل کے اندر اللہ پر مکمل بھروسہ ہے، آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے شوگر کی بیماری ہونے کے باوجود، بی پی کا مرض ہونے کے باوجود اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، محلے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، میں کیسے بے روزہ رہ سکتا ہوں؟ اے اللہ، میں تجھ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں، میری اس بیماری کو دور فرما. وہ روزہ رکھے گا. آپ یقین کیجئے اس کا اعتقاد اگر صحیح رہا، اس کا اللہ پر ایمان درست رہا، اس کی شوگر کی بیماری ختم، اس کا بی پی ختم، ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. انسان کی زندگی اللہ کے اوپر، ایمان کے اوپر مدار ہے. جیسا ایمان ہوگا ویسی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اثرات ہوگی. ہم دیوبند میں پڑھتے ہیں، ایک کتاب ہے ابو داؤد، حدیث کی بہت موٹی کتاب، 2 کلو وزن ہے اس کی، اتنی موٹی اتنی لمبی. اس کو پڑھاتے ہیں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظم گڑھ. انہوں نے اس کو پڑھاتے پڑھاتے ایک واقعہ سنایا. اس میں کسی ایک بڑے بزرگ کا نام آیا، تو نام مجھے یاد نہیں، اس کا واقعہ سنایا. ان کا واقعہ کہ وہ پیروں سے معذور تھے، نماز کا بڑا اہتمام کرتے تھے، خاص کر تہجد کی نماز بہت اہتمام سے پڑھتے تھے. ان کا ایک خادم تھا جو ان کو وضو کا پانی لا کر دیا کرتا تھا، خاص کر تہجد کے وقت میں. اب ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سردی کا سخت موسم ہے، بڑی زبردست سخت سردی پڑ رہی ہے، -ڈگری میں سردی ہے، بہت برا ماحول بنا ہوا ہے. اب اتفاق سے خادم نہیں آ سکا، پانی نہیں لا کے دے سکا. اب حضرت کو بڑی پریشانی ہوئی، میں تو پیروں سے معذور ہوں، پانی تو آج کل ٹنکی ہے، گھر میں جدھر بھی جاؤ وہاں پر ٹنکی لگی ہوئی، بیت الخلا میں ٹنکی ہے، کچن میں ٹنکی ہے، ہال میں ٹنکی ہے، ادھر ادھر. اس زمانے میں تو پانی کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے، کنویں کے اندر بکیٹ ڈالو، نکالو، پھر لاؤ. اب یہ پیروں سے معذور، یہ کسی طرح تکلیف اٹھا کر، محنت اٹھا کر وہاں تک چلے گئے اور پانی کو لیا، وضو فرمایا، نماز پڑھی. اب بہت وقت اس میں خرچ ہوا تو تہجد کی نماز جتنا وہ روز پڑھتے تھے اتنا نہیں پڑھ پائے، تھوڑا کم پڑھا. بہت تکلیف ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میرے پیروں میں اگر طاقت ہوتی تو میں جلدی جا کے پانی لے کے آ جاتا اور زیادہ سے زیادہ آپ کی عبادت کرتا. خوب رو رو کے دعا کی. دعا ختم ہوئی، پیروں کے اندر طاقت آ گئی، اٹھ کے کھڑے ہونے لگے، چلنے لگ گئے. کیوں؟ اللہ کی ذات پر کامل اعتماد ہے، بھروسہ ہے. اگر یہ شوگر پیشنٹس
बीपी वाले अगर अल्लाह की जात पर एतमाद करते हुए रोजा रखेंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसी रमजान में उनका मर्ज दूर हो जाएगा। रख के तो देखें। आदमी डॉक्टर की बात सुन लेता है, डॉक्टर बोला भाई मैं रोजा रखा तो मेरा खोपा टूट जाता, कहते मैं मर जाता हूं, मेरे बच्चे ले लिया को खबर में मुझे दाल डालती होगा, मेरी आस्ती की कांगा की चली आती, मैं रोजा रखता है, डॉक्टर बोल रहा है। भाई डॉक्टर की बात छोड़ो, अल्लाह की बात मानो। अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों फरमाया अगर तुम्हारे अंदर ईमान है रोजा रखो। अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो रोजा रख के तो देखो, एक बार रख के तो देखो, जब पता चलेगा। रखेंगे इंशाअल्लाह, हमारा एतकाद दुरुस्त रहा तो अल्लाह ताला जरूर हमको कामयाबी अता फरमाएंगे। खैर, बहुत सी बातें हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को रोजे का एहतमाम करने की तौफीक नसीब फरमाए और तरावी की नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। तरावी की नमाज जिस तरीके से मर्दों के लिए पढ़ना जरूरी है, इसी तरीके से औरतों के लिए पढ़ना भी जरूरी है। अभी एक अहम बात आपके सामने अर्ज करनी है। 1 साल से हमारे मोहल्ले की मस्जिद की तामीर चल रही है। पाकिस्तान में एक मस्जिद है, उसका नाम कुछ ऐसा अजीब नाम है कि जिसका माना यह है कि एक रात में बनाई हुई मस्जिद। चंद मुसलमानों ने इरादा किया, एक जगह थी वो दूसरों ने कब्जा करके रख लिया था। अब मुसलमान जो है बहुत ये कर रहे हैं उसको, भाई हमारी जगह हमको दे दो, देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, हुकूमत भी नहीं दे रही है। अब उन्होंने क्या किया, सुबह में जो है कोर्ट में मुकदमा है तो एक रात में पूरी मस्जिद को बना दिया। एक ही रात में पूरी मस्जिद की तामीर हो गया, हजारों की तादाद में आदमी लग के मस्जिद को बना दिया। तो ईमान का जज्बा ऐसा होना चाहिए। हमारे इंदिरा नगर की मस्जिद 1 साल से तामीर हो रही है, ताज्जुब की बात है। क्या इंदिरा नगर के सारे आदमी गरीब हैं? क्या ऐसे ऐसे मालदार नहीं है कि जो खुद मस्जिद की अकेले तामीर कर सके? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं। मुमकिन है कोई उनके पास मजबूरी हो, कोई उज्र हो, ठीक है, मस्जिद की तामीर करनी चाहिए। ये सब क़यामत तक रहने वाली चीजें हैं। जिस जगह पर मस्जिद को बनाया जाता है वहां से लेकर 7 जमीन नीचे तक वो हिस्सा मस्जिद कहलाती है। सारी जमीन दुआ करती है। जमीन जिस तरह बद्दुआ करती है, दुआ भी करती है। जिस जगह पर कोई आदमी सजदा करता है, नमाज पढ़ता है, वो जगह उस आदमी का इंतजार करती रहती है, वो फिर आए मेरे पास नमाज पढ़े। ये बेचारी शादी महल हम लोग यहां से छोड़कर भी इसी रमजान में वहां चले जाएंगे, पूरी जिंदगी रोती रहेगी। यहां पर कुत्ते फिरते थे, मंखू आके सोते थे, पता नहीं कहां कहां उन्होंने पेशाब पाखाना किया होगा, कैसी कैसी गंदी हरकतें उन्होंने की होगी। अब यहां पर हम सब आके नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत होती है, तफसीर कुरान होता है, यहां पर सदका खैरात होता है। तो ये शादी महल बहुत खुश है, लेकिन हम छोड़ कर चले जाएंगे। आप यकीन कीजिए, मैं कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूं, पूरे शहर मदनपल्ली में सबसे ज्यादा रोने वाली जगह ये होगी। अगर हमारे आंखों के अंदर वो ताकत है कि हम देख सकें और इसके रोने की आवाज को सुन सकें, हमको नजर आएगा, इतना ये रोएगी। जहां पर अल्लाह की इबादत होती है वो जगह पूरी दुनिया में सबसे अफजल जगह होती है। जहां पर जितनी ज्यादा इबादत होगी, जितना ज्यादा रहमतों का नुज़ूल होगा, उसका मकाम उतना ऊंचा होगा। तो मक्का मस्जिद की तामीर चल रही है। आप हजरात से दरखास्त है, ज्यादा से ज्यादा ताउन फरमाए। मैंने तो यह समझा था कि रमजान के बाद मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं, मेरा आखिरी साल था, मौलवी का कोर्स मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया और 1 साल पढ़ूंगा तो मुफ्ती का कोर्स भी हो जाएगा। तो मैं जब यहां से गया तो मैंने समझा कि वापस आऊंगा तो नई मस्जिद में मैं जाऊंगा, लेकिन आके देखा तो अभी काम बाकी है। मुमकिन है कोई मजबूरी हो, सुना है कि बालू का बहुत ये था, कमी थी, पानी वगैरह की कमी है, बिजली की कमी है, बहुत सारी
مسجد کے ذمہ داروں کے سامنے پریشانیاں ہیں، پھر بھی الحمدللہ عالی شان مسجد بن گئی، اس کا وینٹیلیشن بھی شاندار ہے۔ میں جب دیوبند سے آیا 20/2 تاریخ کو اپنا سامان لے کر بس سے اترا تو آٹو میں بیٹھ کر گھر نہیں گیا، سیدھا مکہ مسجد آیا، پوری مسجد نیچے اوپر آگے پیچھے سب دیکھ کر پھر گھر گیا۔ دل تڑپ رہا تھا کہ مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، اب پتہ نہیں کس حالت میں ہے، تو دیکھا تو الحمدللہ بڑا دل خوش ہوا، بہت اچھی تعمیر مسجد کی ہوئی ہے، 12-13 صف ہے، 800 آدمی نیچے اوپر ملا کر مسجد کے حصے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ادھر بھی جائیے وضو کرنے کے لیے انتظام ہے، ادھر بھی انتظام ہے، سامنے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، اوپر بھی وضو کا انتظام کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھی تعمیر ہو رہی ہے۔ ہمارا یہ محلہ پورا مسلمانوں کا محلہ ہے، یہاں پر مسجد میں انشاءاللہ خوب عبادتیں ہوں گی، آئندہ چل کر آنے والے زمانے میں انشاءاللہ یہ بہت بڑی مرکز بن سکتی ہے، دینی ادارہ بن سکتا ہے۔ میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ شادی محل ہمارے مکہ مسجد کے نام ہو جائے اور یہاں پر ایک مدرسہ قائم ہو جائے، شادی محل بھی رہے، یہاں پر شادی ہوگی، وہاں پر خالی جگہ میں مدرسہ ہوگا، کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ بہرحال مکہ مسجد یہ مسلمانوں کے محلے میں ہے، ہم سب کو چاہیے کہ خوب اس کا تعاون کریں اور اس کی ترقی کے لیے کوشش کریں۔ جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو آباد کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور بھی مسجد کے فضائل میں آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو مسجد کی امداد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔